أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ سورہ توبہ کا تمام مضمون جو ہے وہ منافقین پر اور غزوہ تبوک کے پس منظر میں ساری کی ساری بات بیان ہوئی ہے۔ ایسا بہت کم صورتوں میں ہوتا ہے، ورنہ متفرق مضامین، مختلف قسم کے مضامین ہر صورت میں پائے جاتے ہیں۔ بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک یا دو مضامین، جیسے سورہ یوسف ہے، اس کا غالب موضوع یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ سورہ یونس کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی نام سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں یونس علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں، ایک جگہ بس ان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کا انداز یہی ہے، یعنی کسی بھی خاص موضوع پر، کسی خاص واقعے پر جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہو، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری صورت جو ہے اس موضوع پر بات کر رہی ہے۔ سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مکہ مکرمہ کی صورتوں کی طرح اس کا بڑا مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ توحید کا اثبات، آخرت کی بات، رسالت کی بات۔ مکہ کے مشرکین مکہ کا اصل مسئلہ یہی تھا، آخرت اور توحید۔ جبکہ مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں چونکہ یہودی تھے اور یہودی توحید کو ماننے والے تھے، اس لیے وہاں پہ توحید کے علاوہ منافقین کی بات ہوئی ہے، ان کے ایمان کی بات ہوئی ہے، اور اسی طرح جو دینی احکامات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں معاشرتی، وہ ہوئی ہے، غزوات کی بات ہوئی ہے۔ تو سورہ یونس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بڑی حکمت والی ہے، جس میں بڑی وزڈم ہے، بڑی عقل ہے، بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے مطلب غور سے سنو، غور سے سمجھو، غور سے پڑھو، ایسے ہی نہ گزر جاؤ، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ حکمت کا بہترین ترجمہ وزڈم ہے، جو انگلش میں وہ زیادہ اس بات کو کنوے کرتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، فرمایا کیا یہ لوگ جو ہیں، کیا یہ حیران ہوتے ہیں؟ ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی ہے، الی رجل منہم ان میں سے ایک آدمی کو، یعنی قریش مکہ کا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ حیران ہوتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ہی رہے ہیں 40 برس، اور اس سے پہلے تو کبھی کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ ان پر اچانک وحی نازل ہونا کیسے شروع ہوگی؟ وحی نازل ہوتی تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی جن آتا، کوئی اور مخلوق آتی، تو وہ اس بات کے منتظر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کو حیران کیوں ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا اور اس پر وحی نازل کی۔ مقصد کیا تھا؟ ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ آخرت کے اعتبار سے۔ انسانوں میں سے انسان کو ہی نبی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے رول ماڈل ہوتا ہے، انسانوں کو اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ ہم جنات کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم فرشتوں کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مسائل اور ہیں، ان کی زندگی اور ہے، ان کی ضروریات اور ہیں، ہماری زندگی اور ہے، ہمارے تقاضے اور ہیں۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ ایک انسان کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے جو ہم کر کے دکھا سکیں، وہ ہم کر کے دکھائیں تاکہ ہم اس کو عمل کر سکیں۔ جبکہ انسانوں کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب مخلوق آئے،
تو پھر ہم اس کی بات کو سمجھے، قریش نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے میں سے ایک انسان ہے اور اس پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس پر تم حیران نہ ہو، یہ ہمارا طریقہ یہی ہے، یہ انسانوں کی ہمیشہ سے غلط فہمی رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک اور جگہ قرآن میں بیان ہوا، قریش نے یہ اعتراض کیا کیسے عجیب نبی ہیں کہ یہ بازاروں میں پھرتے، یمشی فی الاسواق و یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں ہماری طرح، نبی کیسے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو نبی ہیں، تمہارے اندر میں سے ہی ہوں گے، تمہارے میں سے ہوں گے، صرف تم کو پہچاننا ہے ان کے کردار کی وجہ سے، کردار کی عظمت کی وجہ سے تم پہچانو گے۔ یہی غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ شاید تو عجیب و غریب مخلوق ہوگی، ان کے دو سر پہ دو سینگ ہوں گے اور اس نے عجیب و غریب شکل یہ ہوتا ہے نا، اور لوگوں کے اندر یہ پایا بھی جاتا ہے، یعنی ابھی کوئی عجیب و غریب شکل بنا کے آ جائے، کچھ 4-5 کڑے پہن لے اور گلے میں مالا پہن لے، عجیب و غریب حرکتیں کریں تو لوگ اس کو جھک کر سلام کرنا شروع کر دیں، جبکہ وہ بیچارہ خود ہی پاگل ہے، اس کو سلام کیا کرنا؟ نبی کی زندگی اصل مشعل راہ ہے، اور نبی سب سے زیادہ بیلنسڈ شخصیت ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ آپ کو کبھی نبی کی زندگی میں اس طرح کی شکلیں ملی ہیں؟ وہی لباس پہنا جو معاشرے کا لباس ہوتا ہے، جو شریف لوگوں کا لباس تھا، وہی زندگی اختیار کی جو معاشرتی طور پر اس تہذیب کے اندر ایک اچھی زندگی گزاری سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں جو معاشرے سے کٹا ہو، جو عجیب و غریب حرکتیں کرے، جس بیچارے کو اپنا نہیں پتا ہوتا ہم اس سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا المیہ رہا ہے ہمیشہ سے، یعنی قریش بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس کے کردار کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر، علم و عمل کو دیکھ کر ہم پہچان نہیں سکتے، اور ہم ظاہری شکلوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لباس بھی اور طرح کا ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے ترم خان جو مولوی بنتے ہیں، وہ اپنے خاص قسم کا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے سے جو ہٹ کے ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان کو پہچانیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، لوگ ان کے پیچھے چلیں، عجیب و غریب لباس پہنیں گے، اور اب تو ٹوپیوں کے رنگ اور پگڑیوں کے رنگ بھی بدل گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چلیں، اور خاص رنگ لگا لیتے ہیں۔ یہ انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، انبیاء وہی شریفانہ لباس پہنتے ہیں جو معاشرے کے لباس ہوتا ہے، اور اسی تہذیب کی بات کرتے ہیں جس تہذیب کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو قریش کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی، اکان للناس عجبا، لفظ کہ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے وحی بھیجی ہے، ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ آخرت کے اعتبار سے، وبشر الذین آمنوا، اور جو تم پر ایمان لے آئیں ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو، کس کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کا ان کے رب کے پاس ایک بڑا مقام ہوگا، جو ایمان لے آئیں گے تمہاری بات کو مان لیں گے، ان کا ان کے رب کے پاس بڑا مقام ہوگا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن بدبختی کیا ہوئی کہ کافروں نے کہا تو یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے، یعنی حضور جب قرآن پڑھتے ہیں یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، یعنی جب کوئی اور بات نہ بنی ان کے پاس تو پھر جادو کہہ کر اس بات کو رد کر دیا، ان کی بدبختی تھی۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس کلام، اس مالک کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، میں تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اچھا یہاں پہ اب لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اچھا اگر اللہ کہتا ہے 7 دنوں میں، کہتے 7 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اچھا اللہ اگر کہتا ہے 3 دنوں میں تو 3 دنوں میں کیوں پیدا کیوں؟ تو ہر جگہ موجود رہے گا، یعنی اعتراض تو ہر جگہ موجود رہے گا۔ اچھا اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً پیدا کیا، تو کہتے فوراً کیوں، ٹھہر ٹھہر کے کیوں نہیں پیدا کیا؟ یعنی جس نے اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض ہمیشہ موجود رہے گا۔ اچھا اب 6 دنوں سے مراد 6 سٹیجز ہیں، یعنی اس کائنات کی ڈیفرنٹ سٹیجز جو ہیں اللہ نے بنائی، پھر آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہ پرورش ہوتی رہی، اور ایک مقام پر یہ کائنات جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق وجود میں آ گئی۔ یعنی اللہ کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو پل بھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کن فیکون، اللہ کن کہتے ہیں اور چیز وجود میں آ جاتی ہے، بلکہ کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، ادھر ارادہ ہوا ادھر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن زمین و آسمان کے بارے میں اللہ کی مرضی یہی ہوئی، حکمت یہی تھی کہ اس کو اس طرح پیدا کیا جائے، چنانچہ ان 6 سٹیجز کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب ہے تورات کے اندر بھی یہی بیان ہے، تورات بھی
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا اس کے اندر تحریف کیا ہے؟ وہ تورات یہ کہتی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ اس کے اندر تحریف ہے، یہ ایڈیشن ہے، اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں، اللہ تھکتا نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو اس کائنات کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے جواب دی ہے اس تورات کا۔ 6 دنوں والی بات سچی ہے، جو قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ اچھا 7ویں دن ایڈ کر دیا اس کے اندر اللہ نے آرام کے، یہ غلط ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کی ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر استوا ہوا۔ استوا سے مراد کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ سلطنت یعنی عرش پر بیٹھا سمجھ، اب اللہ کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کا عرش کیسا ہے، یہ اللہ ہی کے لائق ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا اس میں یہاں پہ یہ غلط فہمی دور کر دیجئے کہ ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ اب قرآن دیکھیں اس کے خلاف کھڑا ہے، قرآن یہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، طاقت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ قرآن بڑا واضح اس پہ، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، پھر اللہ اس کائنات کے تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کائنات کے تمام معاملات چھوڑ نہیں دیا، یعنی اس نے ایک دفعہ بنا کر کائنات کو بھول نہیں گیا۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ماننے کے بعد اللہ نے اس کے اختیارات لوگوں کو سونپ دیے، کچھ ولیوں کو دے دیے، کچھ پیغمبروں کو دے دیے، کچھ فرشتوں کو دے دیے، کچھ فلاں کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ فلاں۔ اللہ کہتا ہے سارے کے سارا اختیار میرے ہی پاس ہے، میں نے ہی اس کائنات کو بنایا اور میں ہی اس کو چلا رہا ہوں، میرے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا زمین پر۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یدبر الامر، معاملات کی تدبیر میں ہی کرتا ہوں، میرے ہی حکم سے چلتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اور یہ یہاں تک ہے کہ میرے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا سوائے میرے اذن کے، میرے حکم کے، میرا حکم ہوگا تو پھر ہی وہ بول سکے گا۔ ذالکم اللہ، میں لوگوں یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب، اتنی بڑی طاقت اور قدرت کا مالک، فاعبدوا، پس اسی کی عبادت کرو، وہ عبادت کے لائق ہے۔ افلا تذکرون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں، تمہیں یاد دہانی کیوں نہیں حاصل ہوتی، جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اور وہ سارے معاملات کو چلا رہا ہے۔ اگر اللہ سارے معاملات کو ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ کائنات پر توجہ نہ فرمائے، پوری کائنات درم برم ہو جائے۔ اب دیکھیں پوری کائنات جو ہے آپس میں ایک فورس آف اٹریکشن ہے جس کے ذریعے جڑی ہوئی ہے، کشش کے ذریعے، اور کوئی رسیاں نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ بڑی بڑی زنجیریں نہیں باندھی ہوئی اللہ نے پلینٹس کے درمیان، ایک فورس رکھی ہوئی ہے، وہ فورس جو ان کو باندھے ہوئے ہیں، جس دن اس فورس کو حکم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے، یہ بالکل آپس میں ٹکرا کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ تو میں تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو، پورے سب کے سب جو ہیں تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، میں اللہ کا وعدہ حق، سچ ہے، حق ہے، اس پہ یقین کر لو، اچھے رہو گے۔ انہ یبدأ الخلق، وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو ابتدا کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہ ہونے سے اس نے سب کچھ بنا دیا، تو اب تو سب کچھ ہے، اس کو دوبارہ ہی بنانا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب کچھ بنا دیا۔ ثم یعیدہ، پھر تو دوبارہ اس کو بنائے گا، اب تو اس کا میٹیریل موجود ہے نا، میٹر موجود ہے، پہلے تو میٹر بھی نہیں تھا، سب کچھ بنا، اب اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کی ابتدا کی، تخلیق کی، پھر دوبارہ اس کو بنائے گا۔ کیوں بنائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کو اس کی جزا دے، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے اس سے ساری عمر نماز نہیں پڑھتی، اور ایک بندہ سردی میں، گرمی میں نماز چھوڑ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، اب اس کی جزا دنیا میں آپ کیا دیں گے؟ دنیا میں جزا نہیں دے سکتے، ساری عمر اس نے اپنی ٹھنڈی راتیں بھی قربان کی، گرم راتیں بھی چھوڑی، بستر بھی چھوڑے، آرام بھی چھوڑے،
اور ایک نے کبھی نماز پڑھی نہیں، اب دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس کی جزا کیا ہو سکتی، انسان یہ طے نہیں کر سکتا، انسان اس کی طے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میں انصاف کے ساتھ طے کروں گا۔ اب میں نے قیامت اس لیے رکھی ہے، دوبارہ تمہیں اس لیے بناؤں گا، اٹھاؤں گا تاکہ تمہیں صحیح صحیح جزا دوں، تمہیں اس کا اجر دوں۔ اور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، بات کو نہیں مانا، اللہ سے سرکشی اختیار کی، اللہ سے منہ موڑ کے زندگی بسر کی، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ انہوں نے آنکھوں پر پردے ڈالے رکھے، انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ آنکھوں پہ پردے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ کرے۔